السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں صدام خان سٹوڈیوز اور میں ہوں صدام خان۔ دوستو، خوبصورتی کسے پسند نہیں ہوتی؟ ہم سب کو خوبصورت چہرے یا خوبصورت نظارے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ قدرت کے ہر نظارے میں اس کے بنانے والے کی عظمت کا اظہار ضرور ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا کسی شخص، کسی چیز یا کسی منظر کی خوبصورتی کو ناپا جا سکتا ہے؟ کیا حسن کا کوئی ایسا طے شدہ معیار ہے کہ جس کی بنیاد پہ کسی چیز کی خوبصورتی کو جانچا جا سکے؟ اس سوال کا جواب ہے جی ہاں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ اس پوری کائنات میں خوبصورتی کا ایک ہی فارمولا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی فارمولے کو گولڈن ریشو کہا جاتا ہے۔ اس فارمولا کو ڈیوائن پروپورشن بھی کہتے ہیں۔ دوستو، نظام شمسی ہو یا سمندر کی لہریں، انسان ہو یا جانور، کوئی خوبصورت پرندہ ہو یا گلاب کا پھول، قدرت ان سب چیزوں میں گولڈن ریشو کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ ایک یونانی فلسفر پروکلس کا کہنا ہے کہ نمبر جہاں کہیں بھی ہو اس میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ علم ریاضی کے حوالے سے بات کی جائے تو آسان الفاظ میں گولڈن ریشو کو یوں بیان کیا جائے گا: دو مقداریں گولڈن ریشو میں ہوتی ہیں اگر ان کی ریشو اپنے مجموعے کی ریشو کے برابر ہو۔ یہ ایکویشن اس تصویر میں دکھائی گئی ہے۔ کسی چہرے کی خوبصورتی کو ماپنے کے لیے اس کے مختلف اعضاء کو ناپا جاتا ہے۔ اگر کسی چہرے کی میجرمنٹس یا پروپورشنز 1.618 کے نیئر اباؤٹ ہوں تو اس چہرے کو خوبصورت ترین مانا جاتا ہے۔ انسان کے سر کی لمبائی کا اس کی چوڑائی کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے منہ تک اور منہ سے ٹھوڑی تک کے فاصلے کو بھی ناپا جاتا ہے، جبکہ ناک کی چوڑائی کا موازنہ منہ کی چوڑائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ کے چہرے کی میجرمنٹس 5 کے نمبر سے جتنی قریب ہوں گی آپ کا چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت تصور کیا جائے گا۔ دوستو، صرف آپ کے چہرے پہ ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے جسم میں اس فارمولے کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا کان ہو یا دماغ کے اندر چھپا ہوا پائنیل گلینڈ، دونوں کا ڈیزائن گولڈن ریشو کے مطابق ہی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ سے بکرے کے سینگ تک ہمیں یہ ڈیزائن نظر آتا ہے، جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہکشاں ہو یا کوئی سمندری طوفان۔ قدرت کا یہ سنہرا اصول ہمیں بار بار ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہو کہ پھولوں کی پتیاں ہمیشہ گولڈن ریشو کے مطابق ہی کھلتی ہیں۔ دنیا کی مشہور ترین پینٹنگ مونا لیزا میں اس کے بنانے والے لیونارڈو ڈا ونچی نے بھی اسی کوڈ کا استعمال کیا تھا۔ ایک حیران کن سچائی یہ بھی ہے کہ قدیم ترین تہذیبوں کے لوگ بھی گولڈن ریشو سے واقف تھے اور اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ قدیم مصریوں نے اہرام مصر کی تیاری میں بھی گولڈن ریشو کو استعمال کیا۔ وہ اسے صرف عمارات میں نہیں بلکہ مجسمے بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔